عزیزان ملت اسلامیہ، معزز مقتدر سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المطہرین ومن اتبعہم بإحسان إلی یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتدي۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم۔ يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ آئیے کچھ عرض کرنے سے پیشتر ہم اور آپ مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور جان عالم روح عالم فخر بنی آدم سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین، ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس کی توفیق و عطا سے ہم ایک بار پھر اس کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور ہماری ناقص سجدوں کو ہم سب کی بخشش کا نجات کا وسیلہ بنائے۔ ماہ ربیع النور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا ماہ مبارک اپنی پوری تابانی جلوہ سامانی کے ساتھ جلوہ فروز ہے، اور صبح و شام اہل عقیدت، اہل محبت، اہل ایمان اس کی برکتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ آج 8ویں تاریخ ہے، اور پورے عالم اسلام میں چند بدبختوں کو چھوڑ کر ہر اہل ایمان کی جانب سے تقریباً مجالس اور محافل کے ذریعے اپنے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت کے گلدستے پیش کیے جا رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے میں نے قرآن مقدس کی آیات کریمہ کے ذریعے اپنے حبیب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی مقام اور مرتبے کو بیان کرنے کی کوشش کی، اور میں نے عرض کیا
کہ اللہ عز و جل نے حضور کو امام الانبیاء کے منصب پر فائز فرمایا ہے کہ ہمارے آقا و مولا صرف ہماری ہی امام اور ہماری ہی رسول و نبی نہیں بلکہ تمام نبیوں اور رسولوں کے امام ہیں۔ اس پر میں نے قرآن مقدس کی سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ پیش کی تھی۔ اس کے بعد میں نے یہ عرض کیا کہ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین کے منصب پر بھی فائز فرمایا ہے، اور یہ وہ مقامات ہیں جو نہ کبھی کسی کو ملے ہیں نہ مل سکتے ہیں۔ یہ وہ مقامات ہیں کہ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کے لیے مخصوص فرما دیے ہیں۔ رحمت للعالمین کا مقام بھی حضور کو عطا فرمایا گیا کہ اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے، کل جہاں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور اس کی میں نے احادیث کریمہ کی روشنی میں، دیگر آیات قرآنیہ کی روشنی میں تھوڑی سی شرح کرنے کی کوشش کی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک مقام جامع اوصاف انبیاء بھی ہے کہ حضور تمام نبیوں کی خوبیوں کے اوصاف کے جامع ہیں۔ حضور رحمت عالم جان عالم کو اللہ نے تمام نبیوں اور تمام رسولوں کے اوصاف کا جامع بنایا ہے، یعنی دیگر نبیوں اور رسولوں کو ان کے زمانے میں اللہ عز و جل نے جو مقام، جو مرتبہ، جو خوبیاں، جو اوصاف اور جو معجزات عطا فرمائے تھے، اللہ عز و جل نے وہ سارے معجزات، وہ ساری خوبیاں، وہ سارے اوصاف ذات محمدی میں جمع فرما دیے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جو حضور کے ساتھ مخصوص ہے۔ قرآن مقدس کے اندر اس کی باقاعدہ وضاحت ہے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اولئک الذین ھداھم اللہ فبھداہ مقتدی، یہ اللہ نے اپنے محبوب سے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے محبوب یہ انبیاء کرام ہیں، مرسلین نظام ہیں، جن کو ہم نے نبوت و رسالت کے ساتھ دنیا میں بھیجا، اور اللہ نے جن کو ہدایت پر قائم رکھا، فبہداہ مقتدی، اے میرے محبوب آپ ان کی ہدایت کی پیروی کریں۔ حضور کو اللہ فرماتا ہے میرے محبوب آپ نبیوں کی ہدایت کی پیروی کریں، رسولوں کی ہدایت کی پیروی کریں۔ اللہ عز و جل نے آخر اپنے محبوب کو، جو کہ امام الانبیاء ہیں، جو کہ تمام مخلوق میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں، اللہ عز و جل ان سے کیوں فرما رہا ہے کہ آپ نبیوں کی ہدایت کی پیروی کریں؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہاں پر اللہ عز و جل نے اپنے محبوب سے یہ نہیں فرمایا کہ آپ نبیوں کی شریعت کی پیروی کریں، رسولوں کو جو شریعت ملی اس کی پیروی آپ کریں۔ آیت کریمہ کا یہ مفہوم نہیں لیا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور خود صاحب شریعت ہیں، حضور اپنی شریعت کے ساتھ تشریف لائے، حضور اپنی کتاب قرآن مقدس کے ساتھ تشریف لائے، آپ پر قرآن مقدس کا نزول ہوا، لہذا حضور کے پاس اصول بھی ہیں، فروع بھی ہیں۔ حضور کی شریعت تو تمام شریعتوں کو منسوخ کرنے والی ہے۔ آیت کریمہ کا مفہوم یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اے محبوب ہم نے نبیوں اور رسولوں کو جو دین بھیجا، شریعت بھیجی، آپ ان کی پیروی کریں۔ لہذا آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے محبوب ہم نے تمام نبیوں اور رسولوں کو ہدایت کے جو جلوے دیے تھے، تمام نبیوں اور رسولوں کو حسن و جمال کے جو مظاہر دیے تھے، تمام نبیوں اور رسولوں کو علم و حکمت کے جو جوہر دیے تھے، تمام نبیوں اور رسولوں کو جو معجزات دیے تھے، جو خوبیاں دی تھی، جو کمالات دیے تھے، سیرت کے جو جلوے دیے تھے، اے میرے محبوب آپ پر واجب ہے کہ وہ سارے کمالات، سارے خوبیاں آپ اپنی ذات گرامی میں جمع فرما لیجئے۔ اور حضور رحمت عالم نے اللہ کے ہر حکم پر عمل کیا، لہذا حضور رحمت عالم یعنی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں اور رسولوں کی کمالات کو اپنی ذات گرامی میں جمع فرمایا۔ گویا کہ تمام نبیوں اور رسولوں کو جو کمالات متفرق طور پر دیے گئے تھے، اللہ عز و جل نے سارے کمالات اور ساری خوبیاں اپنے محبوب کی ذات گرامی کے اندر جمع فرمایا۔
فرما دی ہیں۔ حضور کی ذات گرامی کو پھیلائیں تو کم و بیش 1,00,000 انبیاء کرام کے اوصاف و کمالات نظر آئیں، اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کے کمالات کو جمع فرمائیں تو صرف ایک ذات نظر آئے گی جس ذات کو ذات محمد کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ہے جامع اوصاف انبیاء۔ یہ منصب فقط حضور کو حاصل ہوا، نہ حضور سے قبل کسی کو منصب ملا ہے، نہ کسی کو مل سکتا ہے۔ جب کسی نبی کو نہیں ملا تو کسی عام انسان کو کیا مل سکتا ہے؟ اس لیے ہمارے امام نے بہت پیاری بات کہی ہے، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ اور ایک شاعر نے کیا پیاری بات کہی، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آج خوبا ہما دارند تو تنہا داری۔ یا رسول اللہ، یوسف علیہ السلام کا حسن با کمال تھا، حضرت عیسیٰ کی پھونک با کمال تھی، حضرت موسیٰ کا دست مبارک ہاتھ با کمال تھا۔ وہ ساری خوبیاں، ساری کمالات جو یوسف کے اندر، موسیٰ کے اندر، عیسیٰ کے اندر موجود تھے، یا رسول اللہ تن تنہا آپ کے ذات گرامی وہ سارے کمالات موجود ہیں۔ تو یہ ہے حضور جامع اوصاف انبیاء ہیں۔ اگر صرف اسی ایک آیت کریمہ کی شرح کروں تو میں اگر اپنے علم کے اعتبار سے کروں تو بہت طویل گفتگو ہو جائے گی، اور مجھے وطن معلوم بھی جانا ہے جلوس کے بعد۔ تو میں چاہتا ہوں کہ حضور کی جو خصوصیات ہیں، جو کمالات ہیں، اپنی چند گفتگو میں اس کو سمیٹنے کی کوشش کروں۔ اب آگے دیکھیں، حضور کے بارے میں اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا، آپ بارہا پڑھتے سنتے ہیں، اور آپ نے خود اپنے امام سے سنا ہوگا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ سورہ انشراح کے اندر اللہ نے فرمایا، اے محبوب، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا ہے۔ کتنا بلند فرمایا ہے، خدا کی قسم کوئی اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو کتنا بلند فرمایا، حضور کے رفع ذکر کا کتنا اہتمام فرمایا، اس کے تہ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے، کیونکہ حقیقت محمدی کو کوئی جان نہیں سکتا۔ تو اس حقیقت کے اندر جو ذکر جمیل ہے اس کی تہ تک بھی کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے۔ انسان اپنی عقل کے اعتبار سے گفتگو کرتا ہے، روایتوں کے اعتبار سے گفتگو کرتا ہے۔ میں چند روایتیں پیش کرتا ہوں۔ پہلے یہ بات ذہن نشی کر لے کہ آپ دیکھیں دنیا کا سسٹم کیسا بنا ہے۔ دنیا میں آج تو جدید ٹیکنالوجی زمانہ ہے، سائنس کا زمانہ ہے، دنیا سمٹ گئی، دنیا تو ایک گاؤں، ایک بستی بن گئی ہے۔ آپ ایک کہیں بھی بیٹھ کر پوری دنیا کی سیر کر سکتے ہیں، دنیا کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جس لمحے کہیں نہ کہیں اذان نہ ہو رہی ہو۔ کہیں فجر کی اذان ہے، اسی لمحے کہیں ظہر کی اذان ہے، اسی لمحے کہیں عصر کی اذان ہے، اسی لمحے کہیں مغرب کی اذان ہے، اسی لمحے کہیں عشاء کی اذان ہو رہی ہے۔ کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ جہاں کسی نہ کسی نماز کی اذان نہ ہو رہی ہو۔ اذان میں مؤذن اگر یہ اعلان کر رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو مؤذن پر یہ واجب ہے کہ وہ یہ بھی اعلان کرے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں۔ اس پر واجب ہے کہ یہ بھی کہے میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی اللہ کے سچے پیغمبر، سچے رسول ہیں۔ تو ہر لمحے اللہ کا ذکر بلند ہو رہا ہے، اسی لمحے رسول اللہ کا ذکر بھی بلند ہو رہا ہے۔ اذان میں اللہ کے ذکر کے ساتھ رسول اللہ کا ذکر ہے، وہ اذان نہیں جس اذان میں اللہ کے ذکر کے ساتھ رسول اللہ کا ذکر بلند نہ کیا جائے۔ اسی طریقے سے نمازیں بھی ہو رہی ہیں، کہیں فجر کی نماز ہے، کہیں ظہر کی نماز ہے، کہیں عصر کی نماز ہے، کہیں مغرب کی، کہیں عشاء کی نماز ہے، اور نماز میں تحیات پڑھی جا رہی ہیں، تلاوت قرآن کی جا رہی ہیں۔ تلاوت قرآن میں بھی جا بجے رسول اللہ کا ذکر ہے، التحیات میں بھی رسول اللہ کا ذکر ہے۔ وہ نماز نہیں جس میں تحیات نہ پڑھی جائے، وہ نماز نہیں جس میں تلاوت قرآن نہ کی جائے۔ اپنے محبوب کا ذکر اللہ نے اس قدر بلند فرمایا ہے، اس قدر بلند فرمایا ہے کہ افضل ترین عبادت، ایک تو عقائد کا معاملہ کہ عقائد کے بغیر، عقائد کی صحت کے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے، اور عقائد میں بنیادی جو چیز ہے وہ حضور رحمت عالم سے سچا عشق، سچی محبت، حضور کی رسالت کا اقرار، کہ حضور کی رسالت کا اقرار کیے بغیر کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ایمان کے دروازے میں کوئی شک اس وقت داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ سچے دل سے لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ نہ کہہ لے۔ ایمان لانے کے بعد افضل ترین عبادت نماز ہے، اور نماز ذکر مصطفیٰ کے بغیر کامل نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ نے محبوب کا ذکر کیسا بلند فرمایا،
ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ یہ اپنے محبوب کو اللہ نشانی عطا فرمائی ہے، ورفعنا لک ذکرک۔ قرآن مقدس میں جا بجا اپنے محبوب کے ساتھ اپنا ذکر، اپنے ذکر کے ساتھ اپنے محبوب کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کے ذکر کے بغیر محبوب کا ذکر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں، محبوب مصطفیٰ کے ذکر کے بغیر رب تعالیٰ کے ذکر اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں، مردود ہے۔ اس لیے ہمارے امام نے کہا ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیوں، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے۔ اے نجدیوں اگر تم یہ چاہو کہ ذکر خدا ذکر مصطفیٰ سے جدا ہو جائے تو خدا کی قسم ایسا ذکر خدا نہیں ہے، جنت میں لے جانے والا نہیں بلکہ جہنم میں لے جانے والا سامان ہے۔ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیوں، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے۔ امام بیہقی نے دلائل النبوہ کے اندر روایت کیا ہے، اور امام ابن جوزی جو سرکار غوث اعظم کے زمانے کے ہیں، اپنے زمانے کے بہت بڑے امام، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے محدث، کہ جن کی علمی دھمک آج بھی پوری دنیا میں محسوس کی جا رہی ہے، سرکار غوث اعظم کی محفل میں آ کے بیٹھتے تھے، فیض حاصل کرتے تھے۔ امام ابن جوزی کا ایک بہت اونچا مقام ہے، مخالفین بھی ان کا نام لیے بغیر ان کو سکون نہیں مل سکتا۔ امام ابن جوزی کی کتاب الوفا باحوال المصطفیٰ ہے، تو اس کے اندر باقاعدہ روایت انہوں نے نقل کی ہے۔ حضرت میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی، امام ابن جوزی نے کوئی صلاح سے صلاح بدبودار انسان بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اور ابن تیمیہ نے بھی ذکر کیا ہے، اگر کوئی غیر مقلد کہ ہم نہیں مانتے امام ابن جوزی کو تو ہم فتاوی ابن تیمیہ اٹھا کے دکھا دیں گے اس کو کہ تجھے نہیں تیرے باپ کو بھی ماننا پڑے گا۔ حضرت میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، حضور سے سوال کیا کہ متی کنت نبیہ، حضور آپ کب سے نبی ہیں؟ میں نے کہا ورفعنا لک ذکرک، اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند فرمایا۔ اس پر میں یہ روایت پیش کر رہا ہوں، متی کنت نبیہ، اے محبوب یا رسول اللہ آپ بتائیں اللہ نے آپ کو کب نبی بنایا، منصب نبوت پر کب فائز کیا گیا؟ حضور نے ارشاد فرمایا لما خلق اللہ تعالی الارض واستوى الى السماء فسواهن 7 سماوات، جب اللہ نے زمین کو پیدا فرما دیا اور آسمان کا قصد و ارادہ فرمایا اور 7 طبقات آسمان کے پیدا فرمائے، وخلق العرش، عرش کو پیدا فرمایا، فكتب على ساق العرش لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد خاتم النبیین۔ اللہ نے عرش کو پیدا فرمایا، ابھی انسانوں کی پیدائش نہیں ہوئی، عرش کے ستون پر لکھا محمد الرسول اللہ خاتم النبیین، محمد اللہ کے رسول ہیں، تمام نبیوں کے خاتم ہیں، آخری پیغمبر ہیں۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا وخلق اللہ تعالی الجنہ التي اسکنها آدم وحواء، اس کے بعد اللہ نے جنت کو پیدا فرمایا، وہی جنت کہ جس میں آدم کو بھی رکھا اور حوا کو بھی رکھا۔ جب جنت کی تخلیق ہوئی، جنت کی تخلیق سے پہلے عرش کی تخلیق ہوئی، عرش کے ستون پر حضور کا نام لکھا گیا، جنت کی تخلیق ہوئی، حضور فرماتے ہیں فكتب اسمی علی الابواب والاوراق والقباب والخیام، تو اللہ نے میرا نام اقدس جنت کے تمام درختوں پر لکھا، تمام پتوں پر لکھا، تمام دروازوں پر لکھا، تمام گنبدوں پر لکھا، تمام خیموں پر لکھا۔ وآدم بین الروح والجسد، اور آدم تو اس وقت جسم اور روح کے درمیان میں تھے، آدم کا پتلا بھی تیار نہیں کیا گیا تھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اس کے بعد آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں اس کے بعد جب آدم کو اللہ نے پیدا فرمایا، ان کا پتلا بنا، اس میں روح ڈالی گئی، فرفع رأسہ، تو انہوں نے سر کو بلند کیا اور ایک نور دیکھا، کہا یا اللہ یہ نور کس کا ہے؟ فاخبرہ اللہ تعالی انہ سید ولدک، اے آدم یہ جو تو نور دیکھ رہا ہے یہ تیری ذریت، تیری اولاد کی سردار محمد مصطفیٰ کا نور ہے۔ فلما تابا واستشفعا بی الیہ، حضور فرماتے ہیں یہ واقعہ ہو گیا، اور پھر جب بعد میں ان سے لغزش ہو گئی جنت کے اندر تو انہوں نے میرا نام لے کر میرے وسیلے سے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی ہے۔
تو یہ آیت کریمہ، یہ حدیث مبارکہ اس بات کو واضح کر رہی ہے کہ صرف دنیا ہی میں اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر بلند نہیں فرمایا، دنیا کی تخلیق سے ہزاروں سال پہلے اللہ نے جنت میں عرش کے ستون پر اپنے محبوب کے ذکر کو بلند فرمایا ہے۔ اس لیے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، ماضی میں بھی بلند کیا ہے، مستقبل میں بھی آپ کا ذکر بلند رہے گا، آپ کا چرچا رہے گا، یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ اسی طریقے سے ایک روایت اور بھی ہے جو المستدرک علی الصحیحین کے اندر، یہ حدیث کی امام حاکم کی بڑی مشہور کتاب میرے پاس موجود ہے، المستدرک علی الصحیحین، امام حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا اس روایت کو جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ لما اقترف آدم الخطیئہ، جب حضرت آدم سے لغزش ہو گئی جنت کے اندر، وہ واقعہ مشہور ہے، اسے ہم خطا نہیں کہتے، ہم اس کو لغزش کہتے ہیں، ادب اور احترام کے ساتھ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ تو ان سے خطا ہو گئی، ان سے لغزش ہو گئی، تو حضرت آدم نے یہ دعا مانگی، یا ربی اسألک بحق محمد لما غفرت لی، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں محمد عربی کا وسیلہ پیش کرتا ہوں کہ تو میرا جو مجھ سے لغزش ہو گئی ہے تو مجھے معاف فرما دے۔ اب اللہ نے فرمایا یا آدم کیف عرفت محمدن ولم مخلوقہ، اے آدم تو نے محمد عربی کو کیسے پہچانا؟ ابھی میں نے ان کا پیکر محسوس پیدا نہیں کیا، ابھی تو ان کا جسم نہیں بنا، تم نے کیسے پہچان لیا؟ حضرت آدم نے اس کے بعد پورا واقعہ بیان فرمایا، یا ربی لما خلقتنی بیدک ونفخت فی من روحک رفعت راسی فرأیت علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے اللہ عز و جل، جب تو نے مجھے پیدا فرمایا اور میں نے اپنے سر کو بلند کیا تو میں نے دیکھا کہ عرش کے ستونوں پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فعلمت انک لم تضف الی اسمک الا حب الخلق الیک۔ اے اللہ میں نے جان لیا کہ جس ہستی کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے یقیناً وہ ہستی تیرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پیاری ہے، پسندیدہ ہے، اس لیے میں نے ان کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے آدم قد صدقت، تم نے سچ کہا، انہ الاحب الخلق الی، خدا کی قسم پوری مخلوق میں وہ میرے محبوب ہیں، محبوبیت کبریٰ کے منصب پر فائز ہیں، سب سے اونچا مقام ان کو حاصل ہے، تم نے ان کے نام سے دعا کی ہے، میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں۔ اور یہ اچھی طریقے سے ذہن نشی کر لو، لولا محمد ما خلقتک، کہ اگر محمد نہ ہوتے جن کے صدقے سے تو نے دعا مانگی ہے تو اے آدم میں تجھ کو بھی پیدا نہیں کرتا۔ یہ ہے ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے۔ تو یہ جو مقام ہے یہ صرف حضور کو حاصل ہوا، اس لیے ہمارے امام نے کہا رفع ذکر جلالت پہ رفع درود، شرح صدر صدارت پہ لاکھوں سلام، دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں غنچۂ راز وحدت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ہر نبی اپنے زمانے میں بشیر اور نذیر بن کر آئے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ نبی کا کام ہی تھا بشارت دینا، ڈر سنانا، جنت کی بشارت دینا مومنوں کو، ڈر سنانا کافروں کو، جنت کی بشارت دینا خوش نصیبوں کو، اللہ پر ایمان لانے والوں کو، کفر کرنے والوں کو جہنم کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے قہر و جلا سے ڈرانا، یہ ہر نبی کا منصب رہا ہے۔ ہر نبی بشیر بن کر آیا، ہر نبی نذیر بن کر آیا، یہ ہم سب جانتے ہیں، مگر جس شان کے ساتھ حضور بشیر بن کر آئے، جس شان کے ساتھ حضور نذیر بن کر آئے، یہ حضوری کا حصہ ہے، نہ کسی کو وہ شان ملی نہ کسی کو وہ شان مل سکتی ہے۔ ہر نبی کسی بستی کے لیے، کسی گاؤں کے لیے، کسی علاقے کے لیے بشیر بن کر آئے، ہر نبی کسی علاقے کسی بستی کے لیے نذیر بن کر آیا، مگر نذیریت مطلقہ اور بشیریت مطلقہ کا جو منصب ہے یہ منصب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا ہے، کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ قرآن مقدس کے اندر دیکھیں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ ایک تو اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اس کی شرح میں پچھلے ہفتے کر چکا ہوں۔ یہاں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے
صرف اور صرف بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ یہ بات اللہ نے کسی پیغمبر سے نہیں ارشاد فرمائی۔ حضرت ابراہیم کا بہت اونچا مقام ہے، وہ حضور رحمت عالم کے بعد تمام نبیوں میں سب سے اونچا مقام رکھتے ہیں، اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں۔ ان کے بعد حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا بہت اونچا مقام ہے، اولو العزم پیغمبر ہیں، قرآن مقدس میں جا بجا ان کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ، اللہ کے عظیم پیغمبر ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، قرآن مقدس میں کئی مقام پر ان کا ذکر جمیل موجود ہے۔ مگر یہ منصب اللہ نے صرف حضور کو عطا فرمایا کہ آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ اور ایک مقام پہ ارشاد فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے مخصوص بندے پر ایسا قرآن نازل کیا جو حق کو باطل سے، باطل کو حق سے جدا کرنے والا ہے، فرق کرنے والا ہے، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ میرا محبوب ساری کائنات کے لیے نذیر بن جائے، ساری کائنات کو ڈر سنانے والا بن جائے۔ تو نذیر تو کم و بیش 1,24,000 انبیاء ہیں، بشیر تو کم و بیش 1,24,000 انبیاء بن کر آئے ہیں، مگر جس شان کے بشیر حضور رحمت عالم ہے اور جس شان کے نذیر حضور رحمت عالم ہے، وہ شان نہ کبھی کسی کو ملی ہے نہ صبح قیامت تک کسی کو مل سکتی ہے۔ آپ صرف انسانوں کے ہی پیغمبر نہیں ہیں، آپ جناتوں کے بھی پیغمبر ہیں۔ اس لیے آپ کی تبلیغ سے جس طریقے سے انسانوں نے کلمہ حق پڑھا، کلمہ اسلام پڑھ کر دامن اسلام سے وابستہ ہوئے، اسی طریقے سے آپ کی تبلیغ سے جناتوں نے بھی کلمہ پڑھا ہے اور جنات بھی مسلمان ہوئے ہیں۔ قرآن مقدس کے اندر سورہ جن پوری موجود ہے، اس میں پورے واقعات تفصیل کے ساتھ اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ آپ انسانوں کے بھی پیغمبر ہیں، جناتوں کے بھی پیغمبر ہیں، کل خلق، کل مخلوق کے آپ پیغمبر ہیں، اس لیے کہ پورے عالم کے لیے آپ نذیر ہیں۔ پورے عالم میں انسان بھی داخل ہیں، جنات بھی داخل ہیں اور اللہ کی ساری مخلوق بھی داخل ہے۔ اس لیے ہر نبی کسی بستی کے لیے، کسی گاؤں کے لیے، کسی شہر کے لیے مبعوث کر کے بھیجا گیا ہے، مگر حضور رحمت عالم کو اللہ نے ساری کائنات کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ یہ مقام آپ کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہوا۔ انبیاء تہ کریں زانو ان کے حضور، انبیاء تہ کریں زانو ان کے حضور، زانوؤں کی وجاہت پہ لاکھوں سلام، جس کے گھیرے میں ہیں انبیاء و ملک، اس جہانگیر بعثت پہ لاکھوں سلام، اندھے شیشے جھلا جھل دمکنے لگے جلوہ ریزی یہ دعوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ مقام اللہ نے محبوب کو عطا فرمایا۔ اس کے بعد حضور کو ناسخ الادیان کے منصب پر فائز کیا گیا، یعنی حضور تمام دینوں کو منسوخ کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ حضور سے پہلے جتنے بھی ادیان تھے، حضور رحمت عالم کے ذریعے اللہ نے تمام دینوں کو منسوخ فرما دیا، ختم فرما دیا۔ اور قرآن مقدس کے اندر یہ صاف لفظوں میں اعلان آیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے آپ کے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے اور آپ پر اپنی نعمت مکمل کر دی اور آپ کے لیے دین اسلام سے میں راضی ہو گیا ہوں۔ اور دوسرے مقام پہ اعلان فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چاہے تو ہرگز اس کی جانب سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ مذہب اسلام کی آمد کے بعد، شریعت محمدیہ کی آمد کے بعد کسی بھی شریعت پر کوئی عمل کرے وہ مقبول نہیں ہے۔ مذہب اسلام کو چھوڑ کر کسی بھی مذہب کو کوئی تسلیم کرے رب تعالیٰ کی بارگاہ مقبول نہیں ہے، مردود ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بننے کے لیے ایسا انسان تیار رہے۔ ان آیت کریمہ کے ذریعے سے گویا کہ اللہ عز و جل نے یہ اعلان فرما دیا کہ آفتاب محمدیہ کے طلوع ہو جانے کے بعد کسی کی شریعت کا چراغ نہیں جل سکتا ہے۔ آفتاب محمدیہ طلوع ہو چکا ہے، لہذا شریعت محمدیہ کا سکہ چلے گا، شریعت محمدیہ کے علاوہ کسی کا سکہ نہیں چل سکتا ہے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ حضور رحمت عالم جان عالم کو اللہ نے ناسخ العطیان بنایا ہے کہ ہر شریعت کو بعد کے آنے والی شریعت نے منسوخ کیا، ہر دین کو بعد کے آنے والے دین نے منسوخ کیا ہے، مگر حضور رحمت عالم جان عالم کا
دین ایسا عظیم، ایسا کامل، ایسا ٹھوس، ایسا مستحکم، ایسا زبردست ہے کہ آپ کا دین صرف اور صرف ناسخ ہے، آپ کا دین منسوخ نہیں ہے، کوئی دین آپ کے دین کو منسوخ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ مقام اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ تو حضور محبوبیت کبریٰ کے منصب پر فائز ہیں، حضور رحمت عالم رحمت للعالمین کے منصب پر فائز ہیں، حضور رحمت عالم جامع اوصاف انبیاء کے منصب پر فائز ہیں، حضور جامع سیر انبیاء کے منصب پر فائز ہیں، حضور رحمت عالم جان عالم تمام عالم کے لیے نذیر اور بشیر بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب جان عالم، روح عالم اور ساری کائنات کے آقا و مولا حضور رحمت عالم جان عالم کا امتی بنایا ہے اور حضور کا ہمیں غلام بنایا ہے۔ جس کو جتنی بڑی نعمتیں ملتی ہیں اتنا ہی زیادہ فخر کرتا ہے۔ ہمیں اللہ نے اپنی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا ہے، ہم اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں، جتنا فخر کریں کم ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کو سچا عاشق رسول بنائے، حضور کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ ایک اعلان ہے، سنی حسینی مسجد جس میں تعمیری کام جاری ہے اور وہاں کے ذمہ داران آئے ہوئے ہیں، اور پوری تفتیش کے بعد میں اعلان کرتا ہوں کہ واقعی وہاں پر مسجد کے تعمیر میں کافی